الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بالخصوص بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہم موضوع ہے۔ اس کو خاص عوام کو ضرور ملاحظہ فرمانا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے اپنے دماغ میں۔ اکثر لوگ جو اس مسئلے کے تحت بات کرتے ہیں تو ان کو یہ سب باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اور لوگ اس کے بارے میں نہیں سنتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہمارے اکابروں نے اور فقہ حنفی کے جو ہے علماء کرام نے کہ اس کے اندر کیا فرمایا ہے اور کیا ان کے نقطہ نظر ہے، کیا رفع یدین کے معاملات کے اندر ان کا عقیدہ ہے۔ اور بحمدہ تعالیٰ یہ وضاحت ضروری تھی اور یہ وضاحت ضرور ڈالنی تھی کیونکہ ابھی ایک اہل حدیث سے اس فقیر کی بات ہوئی ہے تو اس نے مجھ سے مطالبہ یہ کیا تھا کہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ ترک رفع یدین کی کوئی ایک حدیث مجھے ثابت کر دیں، میں سارے اہل حدیث سے توبہ کر بریلویت بن جاؤں گا۔ البتہ وہ بیچارہ بریلوی تھا، اس نے کہا میں بریلوی بن جاؤں گا۔ اس فقیر نے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول نکال کے اور اس کو پیش کیا، اس کی سند کو بھی بتایا اور میں نے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول رفع یدین ترک امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، مگر وہ بیچارہ جیسے نہیں تیر کمان سے غائب ہو جاتا ہے ویسے وہ اپنے جو ہے زبان سے بالکل پھر گیا اور کہنے لگا یہ سب تمہاری کی گندی پالیسی ہے، تم لوگ جھوٹے ہو، مکارے وغیرہ وغیرہ کر کے فون کو کاٹ دیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا ترم خواہ اور بڑا جو ہے اصولی بنتا تھا، آج بحمدہ تعالیٰ فقیر نے اس کو اصول کو ریزہ کر دیا۔ آپ اس کو سنیں گے اور اس کو بھی وضاحت بھی ڈالنا ضروری تھا تاکہ عوام و خاص اس کو سنے اور ملاحظہ کرے۔ اور رفع یدین کے مسئلے پر ہمارا وغیرہ مقلدوں کا اعتراض اس بارے میں ہے کہ رفع یدین، وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین بخاری مسلم اور دیگر کتب اور صحیح ستہ اور دیگر حدیث کی کتاب سے اور صحابہ کے آثار سے وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ سنت کہتے ہیں اسے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ جو رفع یدین نماز نہیں پڑھتا وہ سنت کے مخالف پڑھتا ہے، اس کی نماز سنت رسول اللہ کی طرح نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ رفع یدین کا مسئلہ یہ کیا ہے۔ رفع یدین کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت میں رفع یدین کیا تھا، اس وجہ سے کثرت روایت موجود ہے، رفع یدین کی صحیح حدیث بھی موجود ہے، مرفوعاً موقوفاً دونوں موجود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت عادیہ نہیں ہے، یعنی کہ متواترہ، یعنی کہ رسول اللہ نے اس کو جو ہے آخری وقت میں ترک کر دیا تھا، کبھی رفع یدین مسلسل نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ تو ترک کرنے والوں میں سے کثیر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین موجود ہیں جس نے رفع یدین کو ترک کر دیا تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم موجود تھا۔ اس وجہ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رفع یدین ترک کو کہتے ہیں کہ رفع یدین نبی نے نماز میں نہیں کیا، آخری وقت میں اسے چھوڑ دیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین نہیں کیا مگر اس کو سنت متواترہ یعنی کہ مسلسل نہیں، آخری وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں ہم سے پوچھی جاتی کوئی ایک حدیث پیش کر دو اور ترک رفع یدین پہ۔ میں آپ کو ایک حدیث نہیں 2 سنا دوں، 3 سنا دوں، بلکہ 4 میں آپ کو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی کڑاکے دار سند پیش کروں گا کہ بحمدہ تعالیٰ اہل حدیث مر جائے گا غیر مقلد مگر جو ہے کس حدیث کو ضعیف اور اضطراب والی حدیث ثابت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے دعوے کے ساتھ کہوں گا یہ حدیث بحمدہ تعالیٰ اتنے کڑاکے دار سند کے ساتھ موجود ہے جس میں ترک رفع یدین کی کثیر تعداد خلفائے راشدین کی بھی موجود ہے اور تابعی کی بھی موجود ہے، کثیر تعداد ہے۔
اور سر فہرست اول یہ ہے کہ بات طول ہوگی اور اس کو غور سے ملاحظہ کریے گا تاکہ ایک ایک بات آپ سے مس نہ ہو۔ تو ترک رفع یدین کے اوپر سب سے اول جو حدیث ہے میں آپ کو جو ہے مسند حمیدی سے پیش کروں گا۔ مسند حمیدی یہ جو امام بخاری رحیم اللہ کے استاد ہیں جن کا نام ہے امام حمیدی، مسند حمیدی کے اندر جو وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہ حدیث کیا ہے اس کو بھی بغور ملاحظہ فرما لیا۔ آپ اس کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہے مسند حمیدی۔ اس میں امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنا حمیدی والزہری قال اخبرنا سالم ابن عبداللہ عن ابیہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع بعد ما یرفع راسہ من الرکوع فلا یرفعہما ولا بین السجدتین، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو رکوع سے اٹھتے تھے، رکوع میں جاتے تھے، یرفعہما راسہ من الرکوع فلا یرفعہما ولا بین السجدتین، تو رفع یدین نہیں کرتے تھے اور سجدوں میں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ امام حمیدی کا قول ہے، امام حمیدی کا قول موجود ہے۔ امام حمیدی فرماتے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام رکوع سے اٹھتے اور رکوع میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہیں کرتے۔ اب یہی بس نہیں، اب میں آپ کو ایک اور کڑاکے دار سند سناؤں گا۔ اس کو اہل حدیث مر جائے گا مگر یہ سند کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتا، اس حدیث کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں آتا ہے حدثنا ابو بکر ابن عیاش عن حسین عن مجاہد قال ما رأیت ابن عمر، کہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو دیکھا یرفع یدیہ الا فی اول افتتاح، یعنی کہ وہ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے۔ اس کی بھی اتنی دھاکڑ اور کڑاکے دار سند بخاری مسلم کے راوی ہیں جس کو اہل حدیث مر جائے گا مگر اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی دیکھیے حدیث، یہ آپ کو بغیر ملاحظہ میں بھی لکھا ہے کہ رفع یدین نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب سنیے، اب میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اس کو بھی آپ بغور ملاحظہ جانتے ہوں گے، آپ لوگ نے اکثر یہ بات یہ سنی ہوگی۔ چلیے میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں ابو داؤد نے، مصنف ابن ابی شیبہ، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث نقل ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 257۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسلم لم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ ما تکبیر افتتاح قال ترمذی حدیث ابن مسعود حدیث حسن۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع یدین، اس کے بعد میں رفع یدین نہیں کیا۔ اور ابن مسعود کی یہ حدیث امام ترمذی فرماتے ھذا حدیث حسن، اور اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ وبہ یقول غیر واحد من اہل علم واصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سفیان ثوری اور دیگر تابعی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے بڑے جو ہے تابعی جلیل القدر تابعی تھے جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ امام جو ہے عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رفع یدین سوائے اول تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیے 3 حدیث ہو گئی، اس کی کڑاکے دار سند ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں جس کو اہل حدیث مر جائے گا بحمدہ تعالیٰ اس کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ وہ حدیث کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا، اور اس کو صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث نمبر 199 آپ دیکھ رہے ہوں گے مکتبۃ الشاملہ سے، اس میں لکھا جابر بن سمرہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراکم یرفع یدیکم کأنک اذناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہم ہمارے نماز پڑھ رہے تھے ہم داخل ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کرتے دیکھا کہ یہ اپنے گھوڑوں کے دم کی طرح کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو، اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اور اسی کو سنن نسائی کے اندر یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہوں گے، اوپر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس میں لفظ موجود ہے رفع یدیہم فی الصلاۃ کأنک اذناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ،
اس میں خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو رفع یدین کرنے سے، نماز میں ہاتھ اٹھانے سے گھوڑوں کی دم کی طرح تشبیہ دے فرمائے کہ نماز میں سکون اختیار کرو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے رفع یدین نہ کیا جائے، یہ ہمارے لوگ کا قول تھوڑی نہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ نماز میں سکونت اختیار کرو اور گھوڑوں کی دم کی طرح اپنے ہاتھ کو نہ اٹھاؤ۔ یہ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، اور حدیث کے الفاظ کیا، خرجنا رسول اللہ، نبی ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اور جس حدیث کے بارے میں اشکال اور ابہام پیدا کرتے ہیں اہل حدیث، کہتے ہیں یہ حدیث سجدوں میں رفع یدین کرنے کی ہے، نہ کہ نماز میں۔ تو حدیث میں متن بھی الگ ہے اور اس کے سند میں بھی الگ ہے، اور یہ دونوں میں حدیث میں فرق ہے۔ 1184 نمبر حدیث میں، جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ ہے، اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ اچھا، یہ بات ہوگی ترک رفع یدین کے اوپر۔ اب آئیے، اس شخص نے مجھ سے یہ دعویٰ کیا تھا بحمدی تعالیٰ، وہ آڈیو آپ سنیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے تو اس میں آپ جان جائیں گے کہ اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، البتہ امام اعظم ابو حنیفہ نے رفع یدین کرنے کی منع فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول موجود ہے۔ میں آپ کو وہ بھی قول دکھا دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی دکھا دیتا ہوں، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، وہ جو آڈیو اپلوڈ ہوگی اس کو جا کر اشرفی میڈیا کے اوپر آپ جا کر دیکھیں، بحمدہ تعالیٰ وہ ویڈیو اپلوڈ آپ کو ملے گی، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور یہ حدیث کیا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ، یہ آپ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحابہ کے آثار جو آپ نے حدیث لی نقل فرمائے اس میں حدیث ہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدثنا حماد بن ابراہیم نقی عن کما و اسود عن عبداللہ بن مسعود کانک یرفع یدی الا عند افتتاح الصلاۃ ولا یعود لیسن ذالک، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث ہے، جو ابراہیم نخعی سے، وہ القمہ اور اسود اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اصحابوں میں سے، ان کے شاگردوں میں سے لیتے ہیں حدیث۔ اب بتائیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے قول سے بھی ثابت ہے، بحمدہ تعالیٰ فقیر نے ثابت کیا کہ ترک رفع یدین امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی ثابت ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ، یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں رفع یدین کو ترک کر دیا، اور کثیر صحابہ کرام و تابعین ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، جس کے بارے میں خود جو ہے امام بخاری نے جزو رفع یدین کے اندر لکھا کہ سفیان ثوری اور وقی رفع یدین نہیں کرتے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے نماز میں۔ اچھا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا، یہ آپ جو میں نے حوالہ دیا ہے بحمدہ تعالیٰ، وہ حوالے کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کو جو ہے اپنے پاس سیو کر لیں۔ جب بھی رفع یدین کے مسئلے پر بات ہو تو یہ 4 ہی حدیث پیش کری ہے، اہل حدیث کے لیے موت ہے، مر جائے گا مگر اس کی سند کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتا، اضطراب نہیں پیدا کر سکتا، اور یہ حدیث اتنی کڑاکے دار سند والی بخاری مسلم کے راوی کے ساتھ موجود ہے۔ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی قول موجود ہے کہ نبی نے رفع یدین نہیں کیا تھا آخری وقت میں، خود امام اعظم ابو حنیفہ کا قول موجود ہے، اور موطا امام محمد اور دیگر فقہ حنفی کی معتبر کتاب جو آپ کے شاگردوں نے لکھی، آپ کے حکم سے آپ نے مسئلے کو اخذ کیا، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہمارے امام کا قول ہے کہ نماز میں رفع یدین نہیں کیا جائے۔ اب میں آپ کو ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں کہ امام شافعی رفع یدین کے قائل ہیں، وہ مقلد ہیں، ان کے متبعین جو ہوتے ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں، اور انہوں نے فوقیت رفع یدین پہ دی ہے۔ مگر امام شافعی کا یہ طریقہ کار تھا، جب امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار مقدس جب آتے تھے حاضری پر، تو وہ فقہ حنفی کے مترادف نماز پڑھتے تھے، جس کو تاریخ بغداد، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر نقل کیا۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ تو نماز پڑھے، آپ نے رفع یدین نہیں کیا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ادب میں نے نماز نہیں پڑھا، اور جب بھی کوئی مسئلے کو درکار ہوتا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مسئلے کو بھی حل کر دیا کرتا تھا۔ تو امام شافعی کا قول ہے۔ اب بتائیے،
تو اب یہ دیکھیے کہ اہل حدیثوں کی مکاری دیکھیے، وہ رفع یدین کو یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرو گے تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، تمہاری نماز نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور کبھی اس کو رفع یدین کو سنت کہتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں نہیں یہ واجب ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو ایک بات امپورٹنٹ اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے اسلام 316 کے اوپر جب آپ ترمذی شریف کے حدیث نمبر 257 کھولیں گے، اس کے وضاحت نیچے لکھی ہوگی تو اس میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرنا ہم پر واجب ہے۔ کبھی سنت کہتے ہیں، کبھی واجب کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں، تو واللہ عالم ان کی باتوں کا۔ چلیے خیر، اس حدیث کو آپ سیو کر لیجئے اور آڈیو آپ اس کی سنیے گا اور اس کو فون کریے کہ اب یہ اہل حدیث سے توبہ کب کرے گا۔ اس کو فون کریے، اس کو اصرار کریے کہ اہل حدیث سے مسلک سے یہ توبہ کرے، جس نے جیسے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی وعدہ کیا اگر میں نہ دکھا پاؤں گا تو میں بھی توبہ کروں گا۔ فقیر نے دکھایا اور ثابت بھی کیا اور یہ بوکھلا گیا۔ اب چلیے آخر آپ اس کو آپ سیو کر لیجئے اور اس سے بھی بات کریے، اور انشاءاللہ وہاں اس کا نمبر وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھیے گا بحمدہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔